بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بنا رہے ہیں چکن چپلی کباب. اس کے لیے جو ہمیں انگریڈینٹ چاہیے وہ ہیں چکن تھائی قیمہ 2 پاؤنڈس، سلانٹرو سبز دھنیا 1 کپ، گرین انین سبز پیاز 1 کپ، منٹ پودینہ 4 سٹیمز، انین پیاز لارج سائز کا ہاف، اور اگر آپ کے پاس گرین انین نہیں ہے تو پھر یہ پورا لارج ہی ڈال دیں. ٹماٹر 2 to 3 ان کو ہم نے سلائسز کر لیا ہے، اور 1 ٹماٹر باریک کٹا ہوا. جنجر گارلک پیسٹ مکس 2 ٹیبل اسپون، گرین چلیز 2 to 3، 2 ایگز، سالٹ نمک 1.5 ٹی اسپون اور ٹو ٹیسٹ، ریڈ چلی پاؤڈر 1 ٹی اسپون، کیومن زیرہ کرشڈ اور گراؤنڈ 2 ٹی اسپون لیول، کوریانڈر خشک دھنیا کرشڈ اور گراؤنڈ 2 ٹی اسپون لیول، گرم مسالہ گراؤنڈ 2 ٹیبل اسپون، ریڈ چلی کرشڈ 1 ٹی اسپون، اجوائن سیڈز ہاف ٹی اسپون، کوکنگ آئل فار فرائنگ. اب یہ سب سے پہلے میں 2 ٹی اسپون آئل ڈال کے میں انڈے جو ہیں ان کو میں اسکریمبل کر لوں گی. بالکل فلی ڈن نہیں کرنے ہیں، جسٹ ان کو ہاف ڈن کرنا ہے. یہ بس اب اتنے ڈن ہو گئے. اب ان کو ایسے ہی آپ اسٹوو آف کر دیں. یہ اسی کی ہیٹ میں تھوڑا سا اور بھی ڈن ہو جائیں گے، اور ان کو جسٹ ایسے ٹھنڈا ہونے دیں. سارے انگریڈینٹس کو مکسنگ باؤل میں ڈال دیتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم قیمہ ڈال دیں گے، جو گرین انین، سلانٹرو، اور جو ہم نے انڈا اسکریمبل کیا تھا. انین باریک کاٹنا ہے اس کو. اگر آپ چاپر میں چاپ کریں تو بھی آپ نے بالکل باریک پیس نہیں دینا کہ وہ پانی سارا چھوڑ دے. بس اتنا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس طرح سے آپ نے اتنے کیوبز میں اتنے چنکس میں کاٹ لینا. باریک منٹ کی جو سٹیمز تھیں وہ میں نے اس طرح باریک کر لی. گرین چلیز بھی میں نے باریک چاپ کر لی ہیں، یہ بھی آپ نے سب ایڈ کر دینی ہے اس میں. یہ جنجر گارلک پیسٹ وہ بھی ڈال دیں. میں فریش ڈالتی ہوں، اس کا زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے. اس کو ایسے تھوڑا سا مکس کر لیں. اچھا، اب ہم اس میں سارے ڈرائی انگریڈینٹس ڈالیں گے. سالٹ، چلی پاؤڈر، کرش چلی فلیکس جو ہے، کیومن، کوریانڈر کرشڈ اور گراؤنڈ. میں نے تھوڑا یہ موٹا موٹا کرش کیا ہے. اگر آپ کو زیادہ اس طرح چنکی نہیں پسند ہے تو آپ گراؤنڈ اس کو زیادہ اچھی طرح سے گرائنڈ کر سکتے ہیں. اور گرم مسالہ یہ زیادہ ڈلتا ہے، 2 ٹیبل اسپون ڈلتا ہے. مین جو ٹیسٹ ہے وہ اسی کا آئے گا. اب یہ سب کچھ میں نے مکسنگ باؤل میں ڈال دیا. تو اب اس کو آپ آہستہ آہستہ اس کو مکس کر لیں اس طرح. اس طرح یہ اب ریڈی ہو گیا ہے، پراپر مکس ہو گیا ہے. بس آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سب کچھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے. اچھا، یہ جو ہم نے باریک ٹماٹر کاٹ لیا تھا، بہت زیادہ بڑے سائز کا نہ ہو، میڈیم، وہ بھی ڈال کے اس کو بھی بیچ میں شامل کر لینا ہے. اگر آپ کو چنکی اس میں پیاز یا ساری چیزیں نہیں چاہیے تو پھر آپ اس کو فوڈ پروسیسر یوز کر کے زیادہ اسموتھ اس کے انگریڈینٹس بھی بنا سکتی ہیں. سارے کباب تلنے سے پہلے آپ ایک جب پین رکھیں تو ایک چھوٹا سا کباب بنا کر اور مسالے وغیرہ اسپائسز چیک کر لیں. اگر کچھ اور ایڈ کرنا ہو تو پھر اسی وقت ایڈ کر کے ایڈجسٹ کر لیں آپ، اس سے پہلے کہ آپ سارے کباب بنا لیں. اب بنانا شروع کرتے ہیں چپلی کباب. سب سے پہلے اپنے ہاتھ پانی سے تھوڑا سا گیلے کر لیں تاکہ یہ اسموتھ بن جائے، اور اس طرح ایک آپ باؤل سا بنائیں. موسٹلی چپلی کباب جو ہیں وہ بڑے سائز کے ہوتے ہیں اور تھن ہوتے ہیں، اس کو خوب پھیلا کے بناتے ہیں. اور یہ آپ جس مرضی شیپ میں بنا لیں، گول شیپ میں بھی بنتے ہیں، لیکن یہ تھوڑی لمبی اس طرح شیپ ہوتی ہے، اوول. ان کبابوں کو ہم نے ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہے، شیلو فرائی کرنا ہے. اور بہت دیکھیں، آپ تھوڑا آئل یوز کر سکتی ہیں. اس کو پین کو صحیح گرم ہونا چاہیے. یہ سلائٹلی آپ اس کو ایسے رکھ دیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ اس کی جو اوپر کی سائڈ ہے اس پر
टमाटर जो हमने स्लाइस किए थे, 2 टमाटर इसके ऊपर लगा दें और इसको हाथ या चम्मच की मदद से थोड़ा सा फैला लें ताकि ये और थिन हो जाए। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि अगर एकदम से बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है इसमें, बस अगर आपको लगे कि आप ऑयल की ज़रूरत है जब आप पलटें या जिस भी स्टेज पर, तो आप आहिस्ता से ऐसे किनारों पे थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल दें और ये मीडियम लो पे बनता है। ये 2 मिनट के बाद आप इस तरह चेक कर लें, अगर ये गोल्डन ब्राउन हो गई है, जो भी आप कलर चाहते हैं इसका, लाइट या डार्क, तो आप इसको फिर पलट लें। 2 चमचे ले लें तो ज़्यादा आपके लिए इजी होगा। चिकन बहुत जल्दी पक जाता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं। ऐसे आप 2 चमचों की मदद से पलट दें। देखें, इनको आपने ओवर कुक नहीं करना, अदरवाइज़ ये जूसी नहीं रहेंगे। हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं और अब हम इनको सर्विंग के लिए डिश में निकाल लेंगे। आप भी ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे।